الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدقت یا رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اسی مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے ہیں۔ سامعین گرامی، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کا تذکرہ قرآن مجید میں اس آیات کے اندر ذرا غور اور فکر کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آخر تک اسی میں آپ کو سارا نچوڑ ملے گا۔ اور رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ایک طبقے کے لیے نبی نہیں بھیجا، ایک محلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ایک ریاست کے لیے نہیں بھیجا، ایک عرب کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا رحمتا للعالمین، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رب تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اور نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے کا دور اگر دیکھا جائے کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، یتیموں کو کہاں کھڑا کیا جاتا تھا، غریبوں کو کہاں کھڑا کیا جاتا تھا، اور جو مزدور ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو اندھیرا ختم ہو گیا اور روشنی ہی روشنی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ تمام جہانوں کے لیے نبی علیہ السلام کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اندھیرے ختم ہو گئے، ظلم ختم ہو گئے، ظلم کا جو تشدد تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ بھی صحیح انصاف والا سلوک کیا جائے اور یتیموں کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ ایک یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے تو اس کے سر کے بال جتنے بھی اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی گناہ اس شخص کے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو زندہ بچی درگور کرنا ختم ہو گئے، ظلم کے تشدد اور اندھیرے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جو یہ مہینہ ہے
تو اس میں ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سیرت اور سنت اور اخلاق کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا درس دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔